السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ناول تم آخری جزیرہ ہو بائی مریم کی یہ 8ویں قسط ہے۔ لفظ محدود ہیں میرے، سوچتا ہوں کہ اپنی ہر الجھن، زندگی کی سفر کی ساری تھکن، اپنے دکھ کی تمام تصویریں، ہجر کے غم کی ساری زنجیریں، اپنی تنہائیوں کے اشکوں کو اتنا لکھوں کہ داستان کر دوں۔ ہاں مگر ہے یہ مجبوری، لفظ تھوڑے ہیں، زخم زیادہ ہیں۔ جہاں مضطرب سا ٹیرس پہ ٹہر رہا تھا، ہونٹوں کے درمیان سلگتا ہوا سگریٹ تھا، اس کے اضطراب کی گویا کوئی حد نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا معاذ پہ ایک نہ ایک دن اسے کھلنا ہے۔ ان کی کوئی بھی بات ایک دوسرے سے کبھی پوشیدہ نہیں رہی تھی، اس کے باوجود کہ وہ رکھنا چاہیں بھی تو۔ اتنا ہی جانتے اور سمجھتے تھے وہ دونوں ایک دوسرے کو، یہی وجہ تھی کہ اس کے بنا کہے ہی معاذ نے اس کے کرب کو محسوس کیا تھا اور اپنا کریئر داؤ پہ لگا کر چلایا تھا۔ جہاں نے اسے سب اتنی جلدی معلوم ہو جانے پہ دل کو بوجھل اور افسردہ محسوس کر رہا تھا، انہیں لا یعنی سوچوں سے چونکانے کا باعث ملازم کی مداخلت تھی جو اس کا سیل فون لیے اس کی تلاش میں ٹیرس پہ آیا تھا۔ صاحب آپ کا فون آ رہا ہے۔ جہاں نے چونکتے ہوئے پہلے اسے پھر سیل فون کو دیکھا، اسکرین پہ نام نہیں ہندسے جل رہے تھے۔ اس نے سیل لیا اور ایک لمحے کے توقف سے کال ڈسکنیکٹ کر دی، پھر اس نے سیل فون کا سوئچ آف کیا تھا اور کوٹ کی جیب میں لاپرواہی سے ڈال دیا۔ صاحب کھانا لگاؤں؟ ملازم کے استفسار پہ اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر سر کو نفی میں جنبش دینے لگا۔ معاذ اپنے کمرے سے نہیں نکلا ابھی تک؟ نہیں صاحب، شاید وہ سو رہے ہیں۔ اوکے تم جاؤ۔ جہاں نے اسے فارغ کیا، پھر ایک ادھجلا سگریٹ پھینک کر جوتے سے اسے مسلا اور خود پلٹ کر معاذ کے کمرے کی جانب آ گیا۔ دروازہ بند تھا اور کمرہ نیم تاریک۔ معاذ بستر پہ اوندا لیٹا ہوا تھا، کان سے فون لگا ہوا تھا۔ جہاں خاموشی سے اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کب کے کنفرم ہوئے تمہارے ٹکٹس؟ معاذ نے سر رکھا تھا، پھر سے تکیے میں سر گھسیڑ لیا تھا جب جہاں اس کے پاس آ کر آہستگی سے بولا تھا۔ کوشش کر رہا ہوں کل صبح کی فلائٹ مل جائے۔ معاذ نے اس کی موجودگی کو محسوس کر کے چونکتے ہوئے مگر جیسے بادل نخواستہ جواب دیا تھا۔ جہاں متحیر ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب تم شاہ ہاؤس نہیں جاؤ گے؟ کسی سے نہیں ملو گے؟ ضرور ملتا اگر تم میری بات مان لیتے۔ معاذ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کس قدر نروٹھے پن سے جواب دیا تو جہاں کے چہرے پہ ایک سایہ آ کر گزر گیا۔ معاذ نے کچھ دیر تک اس کی جانب سے جواب کا انتظار کیا تھا، پھر جھلا کر متوجہ ہوا تو اسے ہونٹ بھینچے سر جھکائے جیسے خود اپنے ضبط سے نبردہ آزما کر جیسے نئے سرے سے اذیت کا شکار ہونے لگا تھا۔ کچھ تو بولو۔ معاذ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہمارے درمیان یہ موضوع کبھی زیر بحث نہ آئے؟ اس مرتبہ معاذ کو چپ لگی تھی۔ جہاں نے کچھ لمحے توقف کیا تھا، پھر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت، نرمی اور آہستگی سے تھپ تھپائے تھے۔ میری فکر مت کرو معاذ، مجھے اپنا نقصان کر کے بھی جینے کے ڈھنگ آتے ہیں۔ یہ دکھ اس صورت میں کربناک ہوتا اگر وہ جان گئی ہوتی۔ میں اپنی انسلٹ سے بچ گیا ہوں، یہ کم تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نہ محبت میں زبردستی ہوتی ہے نہ چھینا جھپٹی۔ میں تمہاری اس منطق سے متفق نہیں ہوں جے، سوری میری اپنی الگ سوچ ہے۔ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، مگر اپنے ساتھ مجھے پپا کی منتخب کردہ لڑکی پسند نہیں تو صاف کہہ دیا۔ یا شادی زندگی میں ایک مرتبہ ہونی ہوتی ہے، پپا کی زبردستی کی وجہ سے مجھے اب 2 مرتبہ کرنی پڑے گی تو لوگ برا کہیں گے مجھے۔ پپا کی غلطی کوئی نہیں نکالے گا مگر آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ بے حد غصے میں آ کر بولنے لگا تو جہاں کے چہرے پہ بھولی پٹکی مسکراہٹ لمحہ بھر کو آ کے ٹھہری تھی۔ ٹھیک ہے تم کر لینا دوسری شادی، تمہیں کوئی برا نہیں کہے گا۔ اس جواب پہ معاذ نے غیر یقین نظروں سے اسے دیکھا، پھر کندھے اچکا دیے تھے۔ تم کل کی بجائے پرسوں کی فلائٹ سے چلے جانا معاذ، اب آئی تو گھر والوں سے مل کر جاؤ نا یار، انہیں پتہ چلے گا تو کتنا ہرٹ ہوں گے وہ لوگ۔ انہیں ملنے کا مطلب ہے زینب کا سامنا، اور اگر میں اسے ملا تو یاد رکھنا جی وہ ضبط چھلک جائے گا جو میں نے تمہاری وجہ سے کیا ہے۔ فی الحال میں اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ ایک بار پھر ہتے سے اکھڑنے لگا تو جہاں کو کمپرومائز کرنا پڑا۔ اوکے فائن، پھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم یہاں آئے تھے۔ ہاں تمہارے اپنے حق میں بھی یہی بہتر ہے، معاذ نے جواباً سرد آب بھر کے کہا تو جہاں نے ایک بار پھر ہونٹ بھینچ لیے تھے اور کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سوگوار لہجے میں پیڑ خشک پتوں سے کہہ رہے ہیں پتجھڑ ہیں، دوریاں مقدر ہیں۔ اس کے خیالات بے ربط ہو رہے تھے، الجھے ہوئے گنجلک سروں کا وہ ایک کونا پکڑتی تو دوسرا ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ اس کے کمرے میں پڑے الیکٹرک کیٹل کا کافی کا پانی ابل رہا تھا، مگر وہ بے دھیان تھی۔ اس کی فائل میں لگی اسائنمنٹ ادھوری تھی اور اس کی توجہ کی طالب مگر اسے خیال تک نہ رہا تھا۔ لڑکی کس کے خیالوں میں گم ہو؟ دانیال اسد کے۔ ثنا اس کے قریب آ کر زور سے چیخی، تب ہڑبڑا گئی تھی اور توجہ کیٹل کے پیندے میں خشک ہوتے پانی پہ جا پڑی، مگر ثنا کی بات نے اس کی سبھی پیشانی پہ ناگواری کی شکن بھی پیدا کی تھی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے ابھی، اس نے بے حد رکھائی سے کہا اور کافی کے خشک بھورے سفوف پر ابلتا پانی کی ایک دھار سے گرانے لگی۔ ثنا نے اس کے انداز کی اکتاہٹ اور تلخی کو چونک کر مگر گہری نگاہ سے دیکھا تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ بہت ہینڈسم ہے تو ہوا کرے،
وہ سینہ گواری سے بولی تھی۔ ثنا نے گہرا سانس کھینچا اور جیسے تائیداً سر ہلایا۔ ہاں بھائی، تم کہہ سکتی ہو، خود جو بے شاندار، دلکش اور پریٹی ہو۔ ایک ہم ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اس کے لہجے میں مصنوعی حسرت تھی۔ پرنیا نے اس کی بات کا دھیان نہیں دیا۔ اس کی پرسوچ نگاہیں مگ کے کنارے آ ٹھہرنے والے مٹانے چھاگوں پر مرکوز تھیں۔ یار، وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے اور سنجیدہ بھی لگتا ہے۔ ثنا کا انداز قائل کرنے والا تھا۔ پرنیا نے انسنی کی تھی اور ایک ہاتھ میں نم ہوتا بھاپ اڑاتا مگ تھامے کھڑکی میں آن رکی۔ گول گھماؤ والے چوک کے اوپر استیدہ جیومیٹریکل ڈیزائن کا خوبصورت نقش سمٹ کے دائرے کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ بے خیال ساکن کھڑی رہی۔ کتنی دیر گزری مگر اس نے ایک گھونٹ بھی نہیں بھرا تھا۔ فضا میں کچھ دیر پہلے پھیلی کافی کی سونگھی باس اب بجھ کر رہ گئی تھی۔ مرغولوں کی شکل میں مگ سے اٹھتے بھاپ کی گیلے جھونکے فضا میں تحلیل ہو کر غائب ہو چکے تھے، تو ایک اضطراب اس کے ذہن میں کل کا وہ واقعہ پھر سے ریپیٹ ہونے لگا۔ دانیال اسد، جو مائیگریٹ ہو کر اس کالج میں آیا تھا، بے حد وجیہہ، اسی قدر امپریسو بیک گراؤنڈ، اس کی شخصیت کے چارم سے زیادہ اس کی کشش کا باعث اس کی بے حد شاندار ڈریسنگ اور آئے دن بدلنے والی گاڑی کا ماڈل تھا۔ پورے جامعے میں اس وقت وہ مقناطیسی کشش کا حامل تھا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اسے دوستی کے خواہاں تھے، مگر اس کی نگاہ انتخاب پرنیا پر آ کر ٹھہری تھی، تو شاید وجہ صرف اس کی دلکشی اور جاذبیت ہی نہیں تھی، اس کا لیا دیا انداز، اس کی وہ نظر اندازی تھی، وہ بلا شبہ پرنیا نے بالخصوص اس کے لیے نہیں اپنائی تھی۔ اس کا مزاج ہی ایسا تھا۔ وہ صنف مخالف سے خاص طور پہ فاصلے سے ملنے کی قائل تھی، وہ بھی بے حد ضرورت کے موقع پہ، ورنہ وہ ہمیشہ محتاط رویہ اپنائے رکھتی۔ وہ مرد کی فطرت ہے، وہ ہمیشہ رسائی سے باہر شے کی جانب میں چلتا ہے۔ دانیہ کے لیے بھی پرنیا بے حد کشش کا باعث ٹھہری تھی۔ وہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ کل اتفاقاً جب کینٹین میں پرنیا اکیلی تھی تو وہ اس پہ پاس آ دھمکا تھا اور اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش کرتی اس کو پرپوز کر ڈالا۔ پرنیا کے تو صحیح معنوں میں پسینے چھوٹ گئے تھے۔ وہ اس کی پوری بات سنے بغیر وہاں سے بھاگ آئی تھی، مگر اب کالج جانے سے اسی وجہ سے خائف تھی کہ اسے دانیال کا سامنا دشوار لگ رہا تھا۔ اس افتاد نے صحیح معنوں میں اسے روحانسا کر ڈالا تھا۔ وہ خود کو بے حد تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ اسے قطعی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس قسم کی صورتحال میں سے کیا کرنا چاہیے۔ اس کے خیالات ایک چھناکے سے ٹوٹے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، اس کے بستر کے سرہانے پڑا سیل فون ایک تسلسل سے بجتا رہا تھا۔ اس نے بے پرواہی سے اسے دیکھا، ایک بار، دو بار، تیسری بار جب بیل اسی تواتر سے ہوتی چلی گئی تو ثنا جو باہر ٹیرس پہ کتاب پکڑے پڑھنے مصروف تھی جھلا کر اندر آئی۔ یار کیا مصیبت ہے، بند کر دو اسے اگر بات نہیں کرنی۔ فون کرنے والا یقیناً ڈھیٹ اور مستقل مزاج واقع ہوا تھا۔ پرنیا نے کچھ کہے بغیر سیل فون اٹھا لیا۔ کوئی نیا نمبر تھا، کیونکہ اسکرین پہ نام نہیں ہندسے جگمگا رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس بھر کے کال ریسیو کی۔ کیسی ہو پرنیا، کہیں باہر تھیں کیا؟ کون ہو تم؟ اس درجہ بے تکلف لہجے پہ وہ بھونچکی رہ گئی تھی۔ جواباً اس کا مخاطب جیسے ہرٹ ہوا تھا۔ آپ نے پہچانا نہیں مجھے؟ دانیال بات کروں، کل آپ نے میری بات کا جواب بھی نہیں دیا، اس نے شاکی ہو کر کہا تھا۔ پرنیا کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنے لگا۔ مسٹر دانیال، جواب اس بات کا دیا جاتا ہے جسے کوئی سننا پسند کرے، سمجھیں آپ؟ وہ چیخ کر بولی تھی، گویا جتنا غصہ تھا سب کا سب نکال دیا۔ دوسری جانب دانیال شاکڈ ہوا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کو… خاموش ہو جائیں آپ، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ پرنیا نے اسے بری طرح ڈانٹا تھا۔ اسے دانیال کی جرأتیں بے حد طیش میں مبتلا کر رہی تھیں۔ کیوں نہیں سننی؟ آپ کو ایک بات بتا دوں میں مس پرنیا، آپ مجھے پسند ہیں، اور دانیال اسد کو جو چیز پسند آئے وہ اسی کی ہوتی ہے۔ میرے ڈیڈ منسٹر ہے، میں چاہوں تو کھڑے کھڑے اس پورے شہر کراچی کو خرید سکتا ہوں۔ آپ نے مجھے سمجھا کیا آخر؟ وہ شراحت کا پاجامہ اتار کر اپنی اصلیت پہ آ گیا تھا۔ پرنیا کی رنگت شدت ضبط سے تہک اٹھی۔ کچھ کہے بغیر اس نے پہلے کال ڈراپ کی تھی، پھر سیل فون کو سوئچ آف کیا۔ اس کے اندر کا اضطراب یکلخت بڑھ گیا تھا۔ بے بسی کے شدید احساس نے آنکھوں کو گیلا کر دیا تھا۔ جتنی بھی بہادری شو کرتی تھی وہ خود کو، مگر بہرحال لڑکی تھی، کمزور دل، کمزور اعصاب اور جلدی خائف ہو جانے والی۔ اس کا دل بہت دیر تک سہمی ہوئی انداز میں رک رک کر دھڑکتا رہا۔ اسے قطعی سمجھ نہیں آ سکی تھی اسے کیا کرنا چاہیے۔ دانیال جیسے آدمی سے وہ کسی اچھائی کی توقع نہیں رکھ سکتی تھی۔ کیا مجھے پپا سے بات کرنی چاہیے؟ ٹہلتے ٹہلتے رک کر اس نے اضطراب بھری سوچی۔ نہیں، وہ بہت پریشان ہو جائیں گے اور شاید مجھے کالج سے اٹھا لیں، شاہ ہاؤس لے جائیں، جو بہرحال گوارا نہیں تھا اسے۔ اس نے خود ہی اپنی سوچ کو رد کیا۔ مان اسے جہاں کا خیال آیا تھا، دوستانہ مسکراہٹ اور اپنائیت آمیز تاثرات کا مالک وہ تھا اس قابل کہ وہ اس پہ بھروسہ کر سکتی۔ اس نے محض لمحہ بھر کو کچھ سوچا تھا، اگلے لمحے وہ اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس ٹریفک کا ازدحام ہنوز تھا۔ سامنے والی سڑک کے کنارے دودھ دہی کی دکان تھی، جس کا ملازم بار بار ریفریجریٹر کا دروازہ کھولتا اور اپنا کام کرنے کے بعد بہت زوردار آواز سے فریج کا دروازہ بند کرتا، اتنی زور سے کہ ٹریفک کے اتنے شور میں بھی یہ آواز بہت واضح سنائی دیتی تھی۔ السلام علیکم جہانگیر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ پرنیا بات کر رہی ہوں، میں نے سوچا خود آپ بات کر لوں، آپ کو تو شاید خیال نہیں آئے گا۔
وہ جس قدر اپسیٹ تھی، اس قدر اس کا لہجہ مضطرب اور بے ربط تھا۔ وہ بدحواس تھی اور اس طرح نامعمول انداز میں کبھی شکوہ نہ کرتی، یقیناً، مگر وہ شاید اسے اس کی کوتاہی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ دوسری جانب یکلخت سناٹا چھا گیا تو اس نے بےتابی سے پکارا تھا، جہاں بھائی، آپ نے پہچانا نہیں مجھے؟ اس کا گلا بری طرح سے بھرا گیا تھا۔ جہاں ہوتا تو لازماً پہچانتا، میں اس کا کزن ہوں، معاذ حسن۔ ویسے محترمہ، آپ اس کی ایسی کون سی بہن ہے جسے میں نہیں جانتا؟ باقاعدہ گلا کھنکا کر کس قدر طنزیہ لہجے میں کہا گیا تھا۔ انداز کی بے نیازی صاف گواہ تھی کہ وہ اسے پہچاننے سے قاصر رہا ہے۔ پرنیا کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا، بولنا تو درکنار، اس میں تو حرکت کرنے کی تاب نہیں رہی تھی۔ حیرت، غیر یقینی، رنج، تعصب، ملال، کتنی کیفیات تھی جن کا وہ شکار ہوئی تھی۔ کتنی دیر تک وہ یوں ہی شاکڈ رہی، پھر بے بسی کی انتہا کو چھوتے ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر بے کلی سے روتی چلی گئی۔ کوئی دیوار ہے نہ در سائیں، ہم فقیروں کا کیا ہے گھر سائیں۔ آبلے پڑ گئے ہیں پیروں میں، ختم ہوتا نہیں سفر سائیں۔ کون رہتا ہے اس خرابے میں، ڈھونڈتی ہے کسے نظر سائیں۔ ایک قیامت گزر گئی مجھ پہ، اور تجھ کو نہیں خبر سائیں۔ ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو، اور ہونا ہے در بدر سائیں۔ جہاں چینج کرنے کے بعد ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو معاذ ہاتھ میں اس کا سیل فون لیے کھڑا تھا۔ چہرے پہ الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ جب ہی جہاں نے سرسری انداز میں استفسار کیا، خیریت، کس کا فون تھا؟ تمہاری کسی منہ بولی بہن کا۔ یار، اب تو مجھے تمہاری شرافت پہ بالکل شبہ نہیں رہا۔ سیل فون واپس رکھتے ہوئے وہ ان 24 گھنٹوں میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ ڈریسنگ سے ہیئر برش اٹھاتے، بال بناتے ہوئے جہاں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ یار، اتنے شاندار ہو پھر بھی ہر لڑکی کو منہ اٹھا کر بہن بنا لیتے کی تک مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر وہ لڑکیاں، وہ بھی احمق ہوں گی یقیناً، جیسے محترمہ پرنیا صاحبہ۔ واہ، کیا بھلا نام ہے۔ وہ کندھے چٹک کر جتنے لا تعلق، بے نیاز اور مگن انداز میں کہہ رہا تھا، جہاں کو اسی قدر زور کا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے ٹھٹک کر معاذ کو دیکھا۔ پرنیا کا فون تھا؟ کیا کہہ رہی تھیں؟ معاذ نے اس کی اس بے چینی کو حیرانی کی نگاہ سے دیکھا، پھر منہ بگاڑ کر بولا تھا، مجھ سے شاید کچھ کہنا محترمہ کو گوارا نہیں تھا جب بھی بات نہیں کی۔ اب ضروری تو نہیں، فون تمہارا تو کال بھی لازمی تم ہی اٹینڈ کرو، وہ بدمزاجی سے کہہ رہا تھا، جہاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا تھا اور اسی وقت سیل فون اٹھا کر پرنیا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ انداز میں جو پریشانی تھی، جو خاصیت تھی، اس نے معاذ کو متحیر کر کے رکھ دیا۔ اوف، ان کا سیل آف جا رہا ہے، جہاں نے اضطراب بھری الجھن کے ساتھ کہا تو معاذ نے جواباً کچھ کہے بنا بس اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ یہ محترمہ ہیں کون؟ جہاں کو پھر سے کوئی نمبر ملانے میں مصروف دیکھ کر وہ کسی قدر کلس کر بولا تھا۔ وہ دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہے تھے۔ معاذ کی فلائٹ میں صرف 1 گھنٹہ تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جہاں کو اس سے زیادہ دیر ہو جانے کی فکر تھی، مگر اب وہ جیسے یکسر اس بات کو بھول چکا تھا۔ جہاں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر گہرا سانس بھر کے آہستگی مگر تعصب بھرے لہجے میں بولا تھا، پرنیا، یعنی یور وائف۔ معاذ، تم ہر بار انہیں کیوں بھول جاتے ہو؟ معاذ کے چہرے پہ ایک دم سے تناؤ چھا گیا۔ کچھ لمحوں کو وہ بدل ہی نہ سکا۔ اس لیے کہ میں اسے یاد رکھنا نہیں چاہتا، وہ گویا پھنکارا تھا۔ پتہ نہیں کیوں معاذ، مجھے لگتا ہے تمہارے یہ غرور بہت جلد ٹوٹنے والا ہے۔ اب کی مرتبہ جہاں نے مسکرا کر گویا اسے چھیڑا تھا۔ معاذ کا موڈ اسی لحاظ سے بگڑ گیا۔ بکواس مت کرو، بد دعا نہیں لگنے والی مجھے۔ چلو، دیر ہو رہی ہے۔ جہاں نے بات کو طول نہیں دیا، پھر وہ گاڑی میں بھی ڈرائیو کے دوران بار بار پرنیا کا نمبر ٹرائی کرتا رہا تھا اور اسے بند پا کر اس کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ معاذ اس لحاظ سے کلس رہا تھا، تم مجھے بھاڑ میں جھونکو اور جا کر اس کی خبر لو، اتنی ہی سگی ہے نا تمہاری؟ اسے جس حساب سے غصہ آیا تھا اسی قدر زور سے پھنکارا تو جہاں نے ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ یار، کیا بیویوں کی طرح فوراً جیلس ہونا شروع کر دیتے ہو؟ میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ بھابھی نے خود مجھے کبھی فون نہیں کیا۔ خیریت ہو ان کی طرف؟ ہاں، اور تم تو ہونا سب کی مدر ٹریسا، تمہیں لازمن بتانے۔ وہ نروٹے پن سے بولا تو جہاں اسے بغور دیکھتا آہستگی سے مسکرایا، تمہیں بھی بتا سکتی تھی اگر تم یہ مان انہیں دیتے۔ مجھے معاف رکھو، مجھے کوئی شوق نہیں ایسے مان لینے کا، معاذ نے بدک کر کہا تھا۔ تو پھر جیلس کیوں ہو رہے ہو؟ جہاں نے مسکرا کر گویا اسے بھڑکا ڈالا۔ یہ جوتا دیکھ رہے ہو نا میرا، اس سے بھی پرواہ نہیں ہے، سمجھے؟ اس نے لال بھبوکا ہوتے چہرے کے ساتھ کہا تھا، جہاں متصفانہ سانس بھر کے رہ گیا۔ ہوا بن کے بکھرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے جینے یا مرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے تو اپنی خوشیوں سے ذرا فرصت نہیں ملتی۔ میرے غم کے ابھرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسی اس شخص کی یادوں میں تم روتے رہو، لیکن تمہارے ایسا کرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے ان گزر جانے والے 2 دنوں میں متعدد بار پرنیا کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو ہنوز بند ملتا تھا۔ جہاں کی پریشانی بڑھ چکی تھی، اس نے پپا کو کال کر کے پرنیا کی خیر دریافت کرنے کا کہا تھا۔ جواب میں انہوں نے اسے آنے کا کہہ دیا۔
تم آ جاؤ اب بیٹے، تمہاری چچی جان پرنیا کو شاہ ہاؤس بلوانے پہ بضد ہیں۔ مجھے تو حوصلہ نہیں بچی سے یہ بات کہنے کا، میرا خیال ہے تم آ کر یہ معاملہ سنبھالو۔ اس بھاری ذمہ داری نے جہاں کو کچھ بے چین کر دیا تھا۔ وہ زینب کے سامنے سے خائف تھا۔ وہ ابھی تک خود کو اتنا مضبوط نہیں کر پایا تھا کہ ان لمحات میں اس کا سامنا کرتا اور خود کو کمپوزڈ بھی رکھتا۔ اس نے پاپا کو تسلی سے نوازا، فون بند کر دیا، مگر ایک دن گزر جانے کے باوجود وہ وہاں جانے کا حوصلہ نہیں پیدا کر سکا تھا۔ ابھی وہ اسی اضطراب اور کشمکش کا شکار تھا جب زینب نے خود اسے کال کر لی تھی۔ جی آپ کب آئیں گے واپس آخر؟ ابھی کچھ بزی ہوں، 1-2 دن تک آ جاؤں گا۔ اس نے لہجے کو سرسری بنایا تھا۔ 1-2 دن یعنی عین منگنی کے دن؟ وہ حیران ہو گئی۔ نہیں، پہلے آ جاؤں گا۔ یہاں سب محترمہ پرنیا صاحبہ کو لانے پہ بضد ہیں، مما خاص طور پہ۔ تمہیں اعتراض ہے کیا؟ جہاں نے اس کے لہجے کی ناگواری کو محسوس کیا تھا۔ جب لالے کو یہ پسند نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں نے اس کی بات کاٹ کر تلخی سے جتلایا تھا۔ زینب نے ان کے لہجے کی کاٹ کو محسوس کیا۔ آپ کو ان کا ہمیشہ بہت خیال رہتا ہے، غالباً مل چکے ہیں ان سے، سب خیریت ہے نا؟ طنز آمیز، شک آلود اور جلا بھنا انداز جہاں کو چکرا کے رکھ گیا۔ وہ زینب تھی، اس سے کسی بھی بات کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ اپنے نام کے اتنی برکس کیوں تھی، حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ اس نام کی عظیم مرتبت ہستی نے کیسے صبر برداشت اور حوصلے کا عظیم الشان مظاہرہ کیا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرے لیے وہ چھوٹی بہن کی طرح محترم ہے۔ اس نے تڑپ اٹھنے والے انداز میں کہنے پہ زینب زور سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ گڈ، چلیں پھر مجھے بتائیں کب آ رہے ہیں؟ آ جاؤں گا جب دل چاہا۔ مجھے ایک اور ضروری کال کرنی ہے، اللہ حافظ۔ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر جہاں نے خود سلسلہ منقطع کر دیا تھا، مگر اس کی کتنی دیر بعد بھی زینب کے الفاظ اس کے دماغ میں تیروں کی طرح سنسناتے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود پہ قابو پا کر پھر سے پرنیا کا نمبر ٹرائی کیا۔ جانے کیوں اسے یوں ہی لگتا تھا پرنیا نے بلا وجہ سے کال نہیں کی، وہ یقیناً بہت پریشان ہوگی کسی وجہ سے۔ خوش قسمتی سے پرنیا کا نمبر آن تھا اور بیل جا رہی تھی۔ وہ ایک دم کانشیس ہوا، مگر اگلا لمحہ اس کے اعصاب کو شدید دھچکے سے دوچار کر گیا تھا۔ اس کا فون کاٹ دیا گیا تھا۔ جہاں پہلے متعیر ہوا، پھر دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر اسے شوق لگا تھا۔ پرنیا نے نمبر بند کر دیا تھا۔ جہاں سیل فون ہاتھ میں لیے کتنی دیر کو ساکن کھڑا رہ گیا۔ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا بات ہوئی ہوگی اس دن واس کے ساتھ ان کی؟ وہ سوچنے پہ مجبور ہوا، پھر کچھ سوچ کر اس نے اسی وقت کراچی جانے کا ارادہ باندھ لیا تھا۔ پہلے فون پہ اس نے مینیجر اور سیکرٹری کو بریف کیا تھا، اس کے بعد سیٹ کنفرم کرائی اور اپنی پیکنگ میں مصروف ہو گیا۔ اپنی ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈال کر وہ زپ بند کر رہا تھا جب اس کے سیل پہ مسز افریدی کی کال آنے لگی۔ ان کا نمبر دیکھ کر اسے حیرت نے آ لیا تھا۔ وہ ان سے مروتاً احترام سے بات کرتا تھا، لیکن ان کی شخصیت میں کچھ ایسا ضرور تھا جو جہاں کے لیے ناپسندیدگی کی وجہ بن چکا تھا۔ السلام علیکم، اس نے بے دلی سے کال ریسیو کی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جہانگیر بیٹے؟ جواب میں ان کی خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کمال تھی۔ جہاں چڑ سا گیا۔ سلام کے جواب میں سلام کا یہ رواج اسے سخت خوف زدہ کر جاتا تھا۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور جالے بھی خیریت سے ہیں۔ انہوں نے خوشی سے کھلتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹی کی بھی خیریت بتائی تھی۔ جہاں نے ہنکارا بھر کے رہ گیا۔ بیٹے، میں نے آپ کو انویٹیشن دینے کے لیے کال کیا، ایکچولی جالے کی برتھ ڈے ہے اور آپ کو لازمی آنا ہے۔ پچھلی بار کی طرح میں ہرگز کوئی بہانہ نہیں سنوں گی۔ ان کی زور زبردستی والے دھڑ نے جہاں کی سنجیدگی کو بڑھا دیا تھا۔ وہ آہستگی سے کھنکارا، گویا در پردہ انہیں ان کی بے تکلفی کا احساس بخشا چاہا، مگر وہ ان کی باریکیوں کو سمجھنے والی نہیں تھی۔ جب بھی سرے سے نظر انداز کر دیا اور مسلسل لازمی شرکت پہ زور دیتی تھیں۔ اس کی حیل و حجت کے باوجود اسے ہی ہار ماننا پڑی تھی۔ کب ہے برتھ ڈے؟ دیکھیے آج تو میں کراچی جا رہا ہوں، ہمارے گھر میں بھی تقریب ہے۔ آف کورس میں ڈونٹ وری بیٹے، آپ لازماً وہاں جاؤ۔ جالے کی برتھ ڈے تو ابھی 1 ہفتہ ہے، انہوں نے فراخ دلی سے کہا تھا۔ جہاں جو واقعی جان چھڑانا چاہ رہا تھا گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ اوکے فائن، میں برتھ ڈے کی شام آپ کو کال کر کے یاد دلا دوں گی، اوکے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ جہاں اب ان کے پاس اس درجہ اہمیت اور خلوص کے مظاہرے پہ کچھ خفیف سا ہو کر رہ گیا۔ نو میم، مجھے یاد رہے گا، اس نے کسی آ کر کہا تھا۔ جواباً مسز افریدی خوش دلی سے ہنستی چلی گئی تھیں۔ فون سیل پہ ریمائنڈر سیٹ کرو گے کیا؟ اور سنو بیٹے، مجھے میم نہیں آنٹی کہا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ جہاں کو ایک عجیب سے احساس نے چھوا، وہ ہنسی میں ان کا ساتھ نہیں دے سکا۔ مسز افریدی کے فون بند کر دینے کے بعد بھی وہ اسی الجھن آمیز کیفیت کے زیر اثر سیل فون کان سے لگائے ساکن کھڑا تھا۔ پھر گہرا سانس کھینچا اور سیل فون اپنے بستر پہ اچھالا۔ وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ بات لینے کے بعد تولیے سے سر کے بال خشک کرتا اپنے دھیان میں باہر آیا تھا کہ واچ مین گلابوں کا بے حد خوبصورت مہکتا گلدستہ لیے اندر آتے دے کر چونکا۔ صاحب، یہ آپ کے لیے کوئی دے گیا ہے؟ رکھ دو، جہاں نے تولیا صوفے پہ پھینکتے ہوئے اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا، مگر نظریں بکے پہ جمی ہوئی تھیں۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی جو وہ کبھی خود سیلیبریٹ نہیں کرتا تھا۔
وہ تو اس کے پیارے تھے جو ہمیشہ اس دن کو یاد رکھتے تھے اور اسے وش کرتے تھے، تحفوں سے نوازتے تھے، مگر آج کے دن پتہ نہیں کیوں سب بھول گئے تھے، خاص طور پہ زینب اور معاذ، ورنہ اسے زینب اور معاذ ہمیشہ پہلے وش کرتے تھے سب سے، بلکہ دونوں میں باقاعدہ مقابلہ ہوا کرتا تھا، دونوں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش میں رہا کرتے۔ ایک بار زینب معاذ سے جیت گئی تھی، اس نے صبح فجر کی نماز کے وقت ہی جہاں کو وش کر دیا اور خوشی سے تالیاں بجاتی اچھلنے لگی تھی۔ لالا ہار گئے اور میں جیت گئی، ہے نا جے؟ اس نے خوشی سے چمکتے چہرے کے ساتھ کہا تھا جبکہ معاذ کا منہ لٹکا ہوا تھا، وہ سارا دن دانت کچکچاتا رہا تھا۔ عجیب تھا یہ معاذ بھی، زندگی کا ہر مقابلہ، ہر دوڑ جیت لینے کا مطمئنی اور ہار اسے جنونی بنا دیا کرتی تھی۔ اس دن معاذ نے جہاں کو وش بھی نہیں کیا تھا، جہاں اسے منا کر ہارنے لگا تھا۔ یار کیا بچکانا حرکت ہے بھلا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں نہیں پڑتا؟ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا میری جگہ کوئی اور لے، چاہے وہ تمہاری بہن ہی کیوں نہ ہو، جہاں نے چھیڑا تھا، چاہے وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ معاذ نے منہ پھلا کر روٹھے پن سے مگر شدت سے کہا۔ اس سے ایک اگلے سال وہ رات 12 بجے تک صرف اس وجہ سے جاگا تھا کہ زینب اس سے پہلے نہ وش کر دے۔ 12 بجتی اس نے جہاں کو وش کیا اور زینب کو چڑچڑا کر کتنا ہنسا تھا۔ صرف وش کرنے سے ہی تو کچھ نہیں ہوتا، اصل بات محبت ہوتی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے جے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیوں جے؟ تب وہ صرف میٹرک کی طالب علم تھی اور عقل کی ویسے بھی بقول مما موٹی تھی، جبھی تو بنا سوچے یہ بات کہہ دی۔ جس نے جہاں کو گڑبڑایا تھا تو معاذ کی خفت و خجالت سے سرخ کر دیا تھا۔ بکو مت اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ معاذ نے اسے ڈانٹا تھا اور وہاں سے بھگا دیا تھا، مگر جہاں پھر بھی کتنے دن معاذ سے نظریں نہیں ملا سکا تھا، وہ ایسا ہی تھا، جھیمپو اور کسی حد تک شرمیلا، مگر معاذ اس بات کو بھول بھال بھی گیا تھا، اور زینب وہ تو شاید محسوس کیے بنا منہ میں آئے الفاظ کہہ چکی تھی، جن کی گمبھیرتا کا خود اسے بھی احساس نہیں تھا۔ معاذ تو اس کے جہاں کو اپنی طرح جے کہنے سے بھی چڑھتا تھا اور کئی بار اسے ڈانٹ کر تنبیہ بھی کر چکا تھا۔ تم کیوں جے کہتی ہو؟ بھائی کا کرو، بڑا ہے تم سے۔ آپ ہی تو کہتے ہیں لالے، میں بھی کہہ لوں گی تو کیا فرق پڑے گا؟ ویسے بھی مجھے جے کہنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ خود سر تھی، اس کے الفاظ سے بھی اکثر خود سر ہی چھلکا کرتی تھی۔ مما کا خیال تھا اسے عقل نام کی نہیں ہے، ہمیشہ بے سوچے سمجھے بولتی ہے۔ نون سینس، وہ میرا دوست ہے، میں اس لیے کہتا ہوں، تم مقابلہ کرو گی میرا؟ معاذ کو کتنا غصہ آیا تھا اس کی بات سن کر۔ وہ میری بھی دوست ہے، میں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کر رہی ہوں، ہر دوست کی اپنی الگ اہمیت اور جگہ ہوتی ہے نا جے؟ اس نے اسی اطمینان سے کہا تھا اور معاذ دانت بھینچ کر رہ گیا، جبکہ جہاں نے امڑ آنے والی مسکراہٹ بمشکل معاذ کی نظروں سے پوشیدہ رکھی تھی، ورنہ اس کا اشتعال کچھ اور بڑھ جانا تھا۔ جے تم سمجھاؤ اس گدھی کو، لڑکیاں لڑکوں سے دوستی نہیں کر سکتی۔ معاذ نے جہاں کو جھنجھلا کر مخاطب کیا تھا۔ بیٹے بھائی سے بحث نہیں کیا کرتے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کب سے ان کی بحث خاموشی سے سنتی ماما جان نے زینب کو سمجھایا تھا، زینب تب تو خاموش ہو گئی مگر بعد میں جہاں کے سر ہو گئی تھی۔ جے آپ کو بھی مجھ سے دوستی پہ اعتراض ہے؟ اور جہاں مشکل میں پڑ گیا۔ معاذ کچھ غلط نہیں کہتا، اسلام میں مرد و عورت کی درمیان اس تعلق کی گنجائش نہیں۔ اس کا انداز ناصحانہ تھا، زینب مضطرب ہو گئی تھی۔ لیکن جے آپ تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتی، وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ اگر کھونا نہیں چاہتی تو بچ جاؤ، جہاں بھائی سے شادی کر لو، یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے نام ہو جائیں گے۔ اسلام میں بھی شوہر سے دوستی تو کیا، محبت پہ بھی اعتراض نہیں۔ حسان نے لقمہ دیا تھا اور اپنی بات پہ کھلکھلایا تھا، جہاں کے چہرے پہ یک لخت سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اس نے زینب کو دیکھا اور کچھ کھسیا کر رہ گئی تھی۔ سوری، وہ بھی بچہ ہے نا، تم اس کی بات پہ دھیان نہ دینا۔ جہاں نے حسان کو وہاں سے سرزنش کے بعد بھیجا تو پھر اسے مخاطب ہوا تھا۔ زینب سر چھٹک کر مسکرائی۔ کم آن جے، اب ایسی بھی بات نہیں ہے، وہ کچھ اتنا غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا، اس پوائنٹ پہ میں کیوں نہ سوچ سکی؟ اور جہاں نے چونکتے ہوئے اسے بغور دیکھا تھا، اس کے نوخیز چہرے پہ ہلکی سی سرخی تھی، جہاں ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ زینی آپ ابھی بہت چھوٹی، ان باتوں کی بجائے اسٹڈی پہ دھیان دیا کرو کہ اس کا انداز تادیبی تھا، اور زینب نے بڑی فرمانبرداری سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ پھر بات بدلتے ہوئے اپنی اسٹڈی کے متعلق اسے گفتگو کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد جب اس کے پاس سے جانے کے لیے اٹھی تو اسی سنجیدگی اور متانت سمیت کر بولی تھی، جے ابھی تو میں چھوٹی ہوں، مگر جب میں بڑی ہو جاؤں گی پھر احسان کی بات پہ دھیان دے سکتی ہوں، بیکاز میں واقعی آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ جہاں نے چونک کر سر اونچا کیا تو اسے شرارت سے مسکراہٹ دباتے دیکھ کر وہ اسے مارنے کو دوڑا تھا، مگر وہ کھلکھلاتی ہوئی بھاگ گئی تھی۔ اگر آپ مجھے اجازت نہ بھی دینا جے، میں تب بھی ایسا کروں گی، لالے کو پھر اعتراض نہیں رہے نا ہماری دوستی پر۔ جہاں واپس آ کر اپنی جگہ پہ بیٹھا تو زینب نے دروازے سے سر اندر ڈال کر اسی شوق اور شنگ انداز میں کہا تھا، اور اس کی شکل پہ بکھرتی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کو محسوس کرتی ہنستی چلی گئی تھی۔ جہاں کو لگا زینب کی ہنسی کی وہ جھنکار ابھی تک اس کی سماعتوں میں باقی ہے۔ اس نے گہرا سانس بھر کے خود کو کمپوز کیا تھا اور ہیئر برش رکھ کے نپے تلے قدم اٹھاتا بکی کی سمت آ گیا۔
پھول بے حد تر و تازہ اور شبنمی اوس سے بھیگے ہوئے تھے۔ جہاں نے ملائمت سے انہیں چھوا، پھر چکنا کاغذ ہٹا کے وش کارڈ کو انگوٹھے اور انگشت شہادت کی مدد سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ اس کی نظروں نے بہت آہستگی سے کارڈ پہ بکھرے موتیوں جیسے لفظوں کو چھوا تھا۔ کوئی رات میرے آنگن میں مجھے یوں بھی تو نصیب ہو، نہ خیال ہو لباس کا، تو اتنے میرے قریب ہو۔ پروین شاکر کی غزل تحریر تھی جسے وہ پوری نہیں پڑھ سکا۔ الفاظ کی بے باکی نے اس کے وجود کو دہکا کے رکھ دیا۔ غیر شعوری طور پہ وہ ننھا سا کارڈ جس پہ بھیجنے والے کا نام تحریر نہیں تھا، اس کی مضبوط ہتھیلی میں انگلیوں کے بھاری بوجھ سے چرمرا گیا۔ واچ مین سے انٹرکام پہ رابطہ کرنے کے بعد اس نے پھول لانے والے کے متعلق استفسار کیا تھا۔ صاحب وہ کورئیر سروس کا نمائندہ نہیں تھا، کوئی لوکل آدمی تھا، بس مجھے پھول تھمایا اور اڑن چھو ہو گیا تھا، یہ کہہ کر جہانگیر صاحب کو پہنچا دوں۔ واچ مین کے جواب نے جہاں کو الجھن اور اضطراب کو یکلخت کیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ کتنی دیر تک یہی ایک بات سوچتا رہا، مگر کوئی سرا پھیپی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ کہیں کوئی سمندر ہو، کہیں کوئی کنارہ ہو، کہیں قربت کے منظر کا کوئی دلکش نظارہ ہو، کہیں بھیگی سی بدلی نے کوئی موسم سنوارا ہو، کوئی سندر سا موتی ہو، کوئی روشن ستارہ ہو، کسی چشمے میں قدرت نے دھنک سے رنگ اتارا ہو، کہیں جگنو چمکتے ہوں یا پھولوں کا گہوارہ ہو، اس لمحے صنم میرے مجھے تم یاد آتے ہو، یہ کہنا ہے مجھے تم سے، مجھے تم یاد آتے ہو۔ کھڑکی کی سلائڈ سے پرے شہتوت کی شاخوں میں الجھا چاند بھی گویا اسے نہیں بھا رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر میں اس کا سفر مکمل ہو جاتا، وہ اپنی روشنی بکھیرنے زمین کے کسی اور حصے پہ چمکے گا، روشنی جو ایک امید کی علامت ہے، مگر اس کے پاس نہیں تھی۔ کیسے سفر کا آغاز کر دیا تھا اس کے دل نے، جس کا کوئی اختتام ہی نہیں تھا۔ منزل کا تعین نہ ہو تو سفر بے معنی ہی ہوا کرتے ہیں۔ وہ بلا حاصل سفر پہ نکل چکی تھی۔ چکور کی مانند صدیاں بھی چاند کے گرد طوافی انداز میں پھیرے لگاتیں، تب بھی نامراد نارسا ہی رہتیں۔ اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں اپنی بے بسی پہ۔ دل کا وہ ننھا سا لوتھڑا جو پورے وجود پہ بڑے دھڑلے سے حکمرانی کیا کرتا ہے، اسے بھی اپنے سامنے بالآخر لاچار کر گیا تھا۔ وہ ایک ایسے اجنبی کی محبت میں تن من دھن ہار بیٹھی تھی جس کی ملنے کی آس بھی حماقت تھی۔ وہ خود سے بھاگتے تھک گئی تھی، شکست تسلیم کر لی تھی، مگر اضطراب تھا کہ حد سے سوا۔ وہ یہ چند روز زندگی اسی من پسند غربت میں گزارنے کی خواہش مند پہ بند نہیں باندھ رہی سکی تھی۔ کتنی لاچار محسوس ہو رہی تھی اسے دل کے آگے، اور مسز افریدی جو اس کی ایک ایک جنبش کو بغور دیکھا کرتی تھیں، اس کے اضطراب کی وجہ کو پا گئی تھیں۔ جب بھی تو انہوں نے جہاں کو پھر سے گھیر گھار کر اس کے روبرو لانے کا ایک منصوبہ بنا لیا تھا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پہ انہوں نے یالے کی مزمل صورت کو ایک نظر دیکھا تھا اور لہجے کو حد الوسیع سرسری سا بنا کر بے نیازی سے بولی تھی، اگلے ہفتے جہانگیر ہمارے ساتھ کھانے میں انوائٹڈ ہے۔ واٹ؟ کس سلسلے میں؟ ترچھی نگاہ سے اسے دیکھتی مسز افریدی نے یالے کی ساری کسرمندی کو لمحوں میں اشتیاق آمیز حیرت کے پردے میں چھپتے دیکھا اور میں نے خیزی سے مسکرا دی۔ میں کچھ عرصے سے فیل کر رہی ہوں تم میں واقعی وہ انٹرسٹڈ ہے۔ کل اس نے خود مجھے کال کی اور تمہاری ڈیٹ آف برتھ پوچھی۔ میں نے دانستہ غلط بتا دی، مجھے لگا تھا وہ تمہاری برتھ ڈے میں شریک ہونے کا متمنی ہے۔ ہفتے کو آئے گا، کوئی ضرورت نہیں اسے یہ کہنے کی کہ اس روز تمہارا برتھ ڈے نہیں ہے۔ مسز افریدی نے اسے جذبز ہوتے اور چہرے سے اختلاف آمیز تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی سرزنش کرتی تھی۔ بٹ دس از ناٹ فیئر مما، جب انہیں اصل بات پتہ چلے گی تو کتنا غلط امیج پڑے گا ان پہ، اور دوسری بات اہم یہ ہے کہ آپ کی سوچ سراسر غلط ہے، مجھے ایسا کبھی نہیں لگا۔ دل میں ہونے والی دھڑکنوں کی سڑتال پہ اس نے دانستہ دھیان نہیں دیا، جو ان کی بات پہ یقین نہ آنے کے باوجود اپنا انداز بدل چکی تھیں۔ مسز افریدی اس کی بات سن کر مسکرائی تھیں، پھر اس کے گال بڑے لگاوٹ بھرے انداز میں چوما اور میں نے خیز مسکان کے ساتھ بولی تھیں، جہانگیر آج کل کے نوجوان لڑکوں سے یکسر مختلف ہے بیٹے، وہ بہت ڈیسنٹ ہے۔ غلط انداز میں کوئی حرکت چھچور پن سے انداز کی بجائے اظہار کی بجائے اس نے بڑا سیدھا راستہ اختیار کیا ہے۔ مجھے وہ تمہارے لیے بہت پسند آیا، میری جان تم انکار نہیں کرو گی۔ یالے جو بغور ان کے چہرے کو دیکھتی گویا سچ اور جھوٹ کی پرکھنے کی کوشش میں مصروف تھی، کسی قدر لجا کر پلکیں جھکا کے میز کی سطح ناخن سے کھروچنے لگی۔ مسز افریدی نے اپنی بات کے اثرات اس کے چہرے واضح پہ نوٹ کیے تھے اور دل میں گویا کلیاں چٹکتی ہوئی محسوس کرنے لگیں۔ آئی کانٹ بلیو دس، مجھے پتہ نہیں کیوں یقین نہیں ہوتا مما، وہ اتنے گڈ لکنگ ہیں، اتنے امپریسو ہیں ان کی پرسنالٹی، میں تو ان کے سامنے ایک دم دب سی جاتی ہوں۔ مجھ میں بھلا ایسا کیا خاص ہے کہ وہ مجھے لائک کریں گے؟ وہ کچھ متذبذب سی خوشی کے ساتھ الجھن کا احساس بھی شدید تھا۔ اب کی مسز افریدی نے خاص سی سے زیادہ خفگی سے اسے دیکھا۔ یہ کیسی فضول باتیں شروع کر دیں؟ تم نے یقیناً کبھی خود کو غور سے نہیں دیکھا۔ خوبصورتی مجسم ہو کر تمہارے سراپے میں آن سمائی ہوئی ہے، جو تمہیں ایک بار دیکھتا ہے مانو تمہارا دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ حالانکہ اکثر لوگوں کو تمہاری بیماری کا علم ہے، پھر بھی آئے دن انہی لوگوں میں سے کوئی نہ کوئی تمہارا پروپوزل لے کر میرے پاس آیا ہوتا ہے۔
یالے ان کی اتنی لمبی تقریر پہ تعصب آمیز دکھ سے مسکرائی تھی، پھر سرد آب بھر کے تلخی سے جواب دیا تھا۔ اس کی وجہ میرا حسن جہاں سوز نہیں، آپ کی بے تحاشا دولت ہے جس پہ یہ لالچی لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ایک مرتی ہوئی لڑکی سے شادی رچا کر۔ میں تو جیسے جانتی ہی ہوں نا، جہانگیر صاحب کا بھی پتہ کرا لیں، اسی کیٹیگری میں ان کا شمار بھی نہ ہو۔ اس نے اپنے ہی دل کی خفگی کی پرواہ کیے بغیر آخری بات بھی اس تلخی سے کہی اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ایک بار پھر ان کی سٹنگ تلخی اور بدمزگی پہ ختم ہوئی تھی۔ مسز افریدی ہونٹ بھینچے گویا اپنا غصہ ضبط کر رہی تھیں۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس میں وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ وہ آنکھیں موندے نیم دراز تھا، کمرے میں دھیمے سروں میں بجتے میوزک نے ماحول کی گھمبیرتا اور اداسی کو کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر قبل شاہ ہاؤس پہنچا تھا۔ زینب پارلر گئی ہوئی تھی اسما بھابھی کے ساتھ، جبکہ زیاد سے اس کے تعلقات اب خوشگوار نہیں رہے تھے۔ پپا اور پپا جان معمول کے مطابق آفس میں تھے، جبکہ باقی افراد نے خوش دلی اور ہمیشہ کی محبت سے اس کا استقبال کیا تھا۔ مما البتہ اس بار اس کے گلے لگ کر کتنی دیر تک سسکتی رہی تھیں۔ کیوں؟ وہ وجہ جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اپنے بچوں سے بڑھ کر اسے اہمیت دیتی آئی تھیں، بڑھ کر محبت سے نوازا تھا، اور جب کبھی وہ اسے اور زینب کو ایک ساتھ دیکھتی تو ان کی آنکھوں کی چمک یکلخت کئی گنا بڑھ جایا کرتی تھی۔ وہ سپنے جو انہوں نے اس کے اور زینب کے حوالے سے دیکھے تھے، ٹوٹ کر کرچیوں کی صورت آنکھوں کو زخمی کر گئے تھے۔ یہ تعصب، یہ رنج اور ملال اسی نقصان کا باعث تھے، اور جہاں مجرم نہ ہوتی بھی مجرم بن گیا تھا۔ وہ جلدی آنکھوں سمیت گہرا سانس بھر کے کروٹ بدل کر لیٹ گیا تھا، مگر سکون کہاں تھا؟ گلوکارہ کی آواز میں اس کے دل کا کرب رچا ہوا تھا۔ عداوتیں تھیں، تغافل تھا، رنجشیں تھیں، مگر بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا، بے وفائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ دروازہ دھیمے سروں میں بجتا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ مما دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ آپ نے کیوں تکلیف کی چچی جان؟ مجھے چائے کی ابھی طلب نہیں تھی۔ ایسی باتیں مت کیا کرو بیٹے، مجھے فاصلوں کا گمان ہونے لگتا ہے۔ یہ فاصلے بہت ظالم ہوتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں ڈال دینے والے۔ میرے بچے کبھی انہیں بیچ میں نہ آنے دینا۔ بات کے اختتام تک ان کا گلا بری طرح سے بھرا گیا تھا۔ جہاں نے گھبرا کے انہیں دیکھا، پھر آہستگی سے نرمی اور محبت سے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری بات سے اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہے چچی جان تو مجھے معاف کر دیں۔ معافی تو ہمیں مانگنی چاہیے بیٹے، ہم تو گویا تم سے نظریں چار کرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ زینب کی سرکشی اور ضد سے ایمیں تو مجھے بھی خوف نہیں آتا تھا۔ وہ اب کی بری طرح سے بلک اٹھی تھیں، جبکہ جہاں تو شوق رہ گیا تھا۔ اسے گمان تک نہیں تھا وہ اصل بات سے آگاہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کو صحیح معنوں میں خود کو سنبھالنا دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ چچی جان پلیز ٹیک اٹ ایزی، کنٹرول یور سیلف۔ خاصی تاخیر سے وہ خود کو سنبھال پایا تو بجھے ہوئے لہجے میں آہستگی سے بولا تھا۔ اس کے لیے یہ اعصاب شکن انکشاف تھا کہ معاذ ہی نہیں، مما اور پپا بھی زینب کی حقیقت سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود اس نے زینب کا دفاع کیا اور پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کرنی چاہی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں چچی جان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ زینب تو… مما نے آنسو بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر اس کے ہونٹوں پہ اپنا لرزیدہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی اتنی بے جا حمایت مت کرو جہاں، اس نے صرف تمہارے نہیں ہمارے بھی دلوں کو دکھایا ہے۔ میں اگر مجبور نہ ہوتی تو لازماً اس کو سرزنش کرتی، مگر… آپ اس چیپٹر کو اب ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیں پلیز۔ جہاں نے آہستگی سے کہنے پہ مما نے بھینچا ہوا سانس کھینچا تھا۔ کچھ دیر ملول سے سر جھکائے بیٹھی رہیں۔ پرنیا بھابھی سے ملنے گئی تھیں آپ؟ جہاں نے دانستہ اگلی بات چھیڑ کر انہیں اس کیفیت سے نکالنا چاہا۔ پرنیا کو اس تقریب میں شرکت ہونا چاہیے نا جہاں؟ جی بالکل ہونا چاہیے، مگر تمہارے چاچو کہہ رہے ہیں کہ وہ پرنیا سے یہ بات نہیں کریں گے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اسے فورس نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے کہا کہ میں خود لے کر آتی ہوں اسے، مگر کہتے ہیں جہاں لائے گا۔ تم کب جلاؤ گے؟ جہاں نے گہرا سانس بھر کے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ جب آپ کہیں۔ وہ آ تو جائے گی نا؟ ان کا خدشہ زباں پہ آ گیا۔ جہاں آہستگی سے مسکرا رہا تھا، پھر اپنا بازو ان کے شانے پہ دراز کرتے ہوئے رسانیت سے بولا تھا۔ ڈونٹ یو وری چچی جان، خوش قسمتی سے آپ کی بہو صاحبہ بہت روادار اور فرمانبردار واقع ہوئی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا وہ آپ کی کوئی بات ٹال سکیں۔ آپ تو چلیں گی نا میرے ساتھ انہیں لینے؟ مما نے بے ساختہ سر کو نفی میں جنبش دی تھی، پھر دلگیری سے بولی، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ ہرگز بھی اس لائق نہیں ہے کہ اب ہم اس پہ یہ حق استعمال کر سکیں۔ بیٹے میں اسے خود جا کر مشکل میں گرفتار نہیں کرنا چاہتی، شاید اس صورت وہ انکار نہ کر سکے۔ تم چلے جاؤ، اس سے زبردستی ہرگز نہ کرنا۔ تقریب کل ہے، کل نہ چلے جاؤں؟ نہیں بیٹے، عین وقت پہ بلانا مناسب نہیں لگتا، وہ گھر کے فرد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اوکے فائن، میں چاچو سے بات کر لوں پھر چلا جاؤں گا۔
جہاں نے گفتگو سمیٹی اور چائے کا مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ مما خاموش اور کسی سوچ میں گم بیٹھی تھیں۔ کون ہوگا ہم سا تہی داماں لوگو، جے میں حرف دعا ہے نہ ہتھیلی پہنا، نہ تبسم نہ رفاقت نہ کوئی لمحہ یاد، آنکھ ویران ہے اور دل خالی، ہونٹ نادم ہیں اور باہم پیوست، ان کہے حروف ہیں زنجور اور سماعتیں بے فیض، انگلیاں خشک چٹانوں کی طرح تڑھی ہیں، کسی آنسو کی نمی ان کی زباں پہ کبھی اتری ہی نہیں، آس جکڑی نہ تمنا کسی دوجے کو تھمائی ہم نے، عمر بھر تنہا رہے تنہا جیے، کہنے کو کچھ تو تھے بہت اپنے، خودی کے زام پہ داؤ پہ لگایا جن کو، لیکن یہ گمان، ہاں صرف گمان۔ وہ نہانے گھسی ہوئی تھی، گیلے بال تولیے میں لپٹے، باہر نکلی تو ثنا جو اسی کی منتظر تھی اس کی متورم آنکھیں دیکھ کر کڑے تیور ڈھیلے کر کے گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ میں پوچھتی ہوں آخر کیا ہو گیا تمہیں؟ پرنیا نم لمبے بال جھٹک کر انہیں برش سے سلجھانے مصروف ہوئی تھی، اسے نظر انداز کیے جب ثنا کے تیور پھر سے سختی سمیٹ لائے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ پرنیا نے اپنے کام میں محو رہ کر بے نیازی سے استفسار کیا تو اسے تب چڑھنے لگی۔ میم یہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ مجھ سمیت کالج کا بھی بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ذرا طبیعت اچھی نہیں تھی تو۔ پری تم جانتی ہو تمہاری اسٹڈی کا کتنا خرچ ہو چکا ہے؟ پھر وہ دانیال تمہیں روز غائب پا کے میرا سر کھاتا ہے، آج تو تمہیں ملنے کو یہاں آنے کا بھی کہہ رہا تھا، ثنا نے کہا تھا اور پرنیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ہیئر برش ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پہ جا گرا اور وہ ساکن کھڑی تھی۔ ثنا نے متحیر ہو کر اس کی حالت ملاحظہ کی تھی۔ خیریت پرنیا؟ کہیں تم دانیال سے ہی تو خائف نہیں ہو؟ ثنا نے محض ایک اندازہ لگایا تھا مگر پرنیا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ اس ذلیل کمینے آدمی کو کہو میرا پیچھا چھوڑ دے ورنہ یا تو میں اسے شوٹ کر دوں گی یا پھر خود کو۔ ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپ کر ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ پھیپھڑوں کی پوری طاقت صرف کر کے چیخی تھی۔ ثنا تو صحیح معنوں میں پہنچ کی رہ گئی تھی۔ پری پرنیا ٹیک اٹ ایزی ریلیکس جانو۔ ثنا نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا تھا اور تھپکنے لگی۔ دانیال نے کچھ کہا ہے تم سے؟ پرنیا خود کو سنبھال کر بھیگی آنکھیں رگڑتی اس سے الگ ہوئی تب ثنا نے بے حد رسانیت سے سوال کیا تھا۔ پرنیا کچھ نہیں بولی اور ہونٹ کو چلتی رہی۔ ثنا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے۔ تم مجھ پہ بھروسہ تو کر سکتی ہو نا پرنیا؟ اس کے لہجے میں محبت تھی، اپنائیت تھی اور خلوص تھا۔ پرنیا بے بس ہونے لگی، پھر دل کا بوجھ بھی کتارس مانگتا تھا۔ وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہے، مجھے ڈر لگنے لگا ہے۔ ثنا تم جانتی ہو نا میں اکیلی ہوں۔ دھمکیاں کیوں دیتا ہے؟ ثنا نے سب سے اہم سوال کیا تھا۔ پرنیا کا اضطراب کچھ اور بڑھا۔ پرنیا؟ ثنا نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ جیسے چونکی تھی۔ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے یار، اگر وہ بے حد کرپٹ انسان ہے اور پھر میں تو آلریڈی، وہ جیسے بے اختیاری کی کیفیت میں کہتے کہتے یک لخت سنبھلی اور ہونٹ باہم سختی سے بھینچ لیے۔ ثنا نے اس کی اس حرکت کو بالخصوص نوٹ کیا تھا۔ کیا تم آلریڈی؟ ثنا وہ بندہ تمہیں میرے قابل لگتا ہے؟ اس قسم کے تھرڈ کلاس عاشق قدم قدم پہ ملتے ہیں، ہر کسی کی آفر تو نہیں قبول کی جاتی۔ وہ بہت خوبصورتی سے بات بدل دے بے حد تلخی سے جواب دے رہی تھی۔ ثنا اسے دیکھ کر رہ گئی، مطلب واضح تھا وہ اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے تم اسے منع کر دو۔ کہاں نہ وہ فضول دھمکیاں دے رہا ہے مجھے۔ کسی کی گیدڑ بھبوکیوں سے ڈر کر چھپ کر بیٹھ جاؤ گی؟ تم اپنے انکل کو کیوں نہیں بتاتی ہو؟ مس پرنیا آپ کو کوئی ملنے آیا، وزٹنگ روم میں آ جائیں۔ اس سے قبل کہ پرنیا جواباً کچھ کہتی ہو، وارڈن کی ہیلپر اس کے لیے پیغام لے کر چلی آئی۔ پرنیا کے چہرے پہ جیسے ہوائیاں اڑنے لگی۔ کون ہے؟ آپ نے دیکھا تو ہوگا، اس نے ہکلا کر پوچھا تھا۔ جواباً وہ درمیانی عمر کی عورت بھی مینی خیزی سے مسکرائی تھی۔ یہ تو آپ کو پتا ہوگا جی کون ہے، ویسے ہے بہت پیارا، انگریزی فلموں کا ہیرو لگتا ہے دیکھنے میں تو۔ پرنیا کا رنگ اڑ سا گیا، اس نے سہمی ہوئی نظروں سے ثنا کو دیکھا تھا۔ مجھے لگتا ہے وہی منحوس آنٹ ٹپکا ہے، تم بتا رہی تھی نا کہ میم اسے یہاں گھسنے کیسے دیا؟ وہ ثنا کے ساتھ لگ کر سرگوشی میں بولی۔ ثنا نے اس کے وجود کی خفیف کپکپاہٹ کو محسوس کیا تھا اور جیسے ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے آپ چلیں، ہم آ رہی ہیں۔ ثنا نے خاتون کو فارغ کیا تھا اور پھر اسے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ پری بالکل احمق ہو تم، ہاتھ پیر منٹوں میں چھوڑ دیتی ہو، نان سینس۔ آخر یہاں کے کچھ رولز ہیں، وہ جتنا بھی لفنگا صحیح مگر اس طرح یہاں نہیں گھس سکتا۔ این ممکن ہے تمہارے ڈیسنٹ انکل کا کوئی بیٹا آیا ہو اس مرتبہ تم سے ملنے، اور میں دیکھتی ہوں تمہارے ساتھ۔ ثنا اس کے گریز اور خوف کو خاطر میں لائے بغیر ایک طرح سے گھسیٹ کر ساتھ لائی تھی۔ وزٹنگ روم کے دروازے پہ رک کے پرنیا نے اپنے حواس بحال کیے اور خشک ہونٹوں پہ زباں پھیر کر گویا خود کو سنبھلنے کی صحیح کی تھی، پھر محتاط انداز میں ثنا کی معیت میں اندر داخل ہوئی تو اپنے روبرو جہاں کو دیکھ کر ایک دم ساکن رہ گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جہاں اسے دیکھ کر اٹھا تھا اور مسکرا کر گفتگو کا آغاز کیا۔ پرنیا جیسے بمشکل بول پائی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ پرنیا کے چہرے کے تاثرات ایک دم سے تبدیل ہو گئے تھے، خوف کی جگہ نخوت نے سختی سے لے لی۔
جہاں نے محسوس کیا تھا اور گہرا سانس کھینچ کر خفیف سا مسکرایا۔ آئی تھنک چاچو کی بجائے مجھے دیکھنا آپ کو اچھا نہیں لگا۔ پرنیا نے اس مرتبہ جواب نہیں دیا اور آہستگی سے ایک صوفے پہ بیٹھ گئی، جہاں نے اسے محتاط نظروں سے دیکھتے ہوئے کنکار کر گلا صاف کیا تھا۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ اب کی مرتبہ پرنیا نے چونک کے اسے دیکھا تھا اور کچھ دیر تک مضطرب سی کیفیت میں مبتلا دیکھتی رہی۔ آپ کے لیے چائے لاتی ہوں۔ نہیں پرنیا، میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ثنا جو تب سے جہاں کو دیکھ رہی تھی ہڑبڑا کر بولی اور کچھ مزید سنے بغیر اٹھ کر چلی گئی، جہاں اس جیسے ایک دم ریلیکس ہوا تھا۔ آئی تھنک آپ نے یہاں کسی کو کچھ بتایا نہیں۔ اس نے ایک اندازہ ظاہر کیا تھا جسے سمجھتے ہوئے پرنیا کے چہرے پہ موجود سنجیدگی اور خفگی میں گراں قدر اضافہ ہوا گیا۔ آپ ٹھیک سمجھے اور میں بتانا بھی نہیں چاہوں گی۔ بہتر ہوگا آپ ہی خیال رکھیں۔ ڈونٹ وری، ویسے آپ مجھ سے کیوں خفا ہیں؟ وہ کچھ دکھ میں مبتلا ہو کر بولا۔ آپ کو محسوس ہوا ہے؟ مجھے کبھی کچھ غلط محسوس نہیں ہوا مائی سس۔ میں آپ کی ناراضگی کی وجہ سمجھ سکتا ہوں۔ سوری اس روز میں آپ کی کال پک نہیں کر سکا، مگر بعد میں نے اپنا نمبر۔ آپ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کون سا جھوٹ؟ جہاں نے حیران ہو کر اسے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں مچلتی نمی کو محسوس کر کے شرمندہ ہونے لگا تھا۔ وہ جھوٹ نہیں، سچ ہے۔ معاذ محض 2 دن کے لیے میرے پاس لاہور آیا تھا۔ یقین کریں وہ شاہ ہاؤس کے کسی مکین سے بھی نہیں ملا، بلکہ کسی کو علم بھی نہیں ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ مجھے کیوں لینے آئیں یہ بتائیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے چچی جان نے بھیجا ہے۔ زینب کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، آپ سمجھ سکتی ہیں آپ کی شرکت کس قدر ضروری ہے۔ چچی خود آپ کو لینے آتی، مگر وہ سب لوگ آپ سے بہت شرمندہ ہیں۔ زینب کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے؟ یعنی آپ کی؟ مبارک ہو بھائی۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر یا دانستہ نظر انداز کیے اسے جوش بھرے انداز میں وش کرنے لگی، جہاں کی اذیتیں محسوس کیے بغیر وہ خاموش رہ گیا تھا۔ تبھی ثنا چائے سمیت اندر لائی تھی۔ چائے کے دوران تقریباً خاموشی چھائی رہی تھی۔ آپ چل رہی ہیں نا میرے ساتھ؟ جہاں نے خالی کپ جھک کر میز پہ رکھتے امید افزا نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ پرنیا نے جھکی پلکیں اٹھا کر لمحہ بھر کو اسے دیکھا، پھر گہرا سانس بھر کے سر کو اس بات میں جنبش دی تھی۔ گڈ۔ جہاں جیسے یوں ہلکا پھلکا ہوا جیسے سر سے بھاری بوجھ اترا ہو۔ آپ اپنا ضروری سامان لے لیں، پھر نکلتے ہیں۔ رسٹ واچ پہ نگاہ ڈالتے ہوئے جہاں نے پہلو بدلا تو پرنیا نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ آپ نے میم سے بات کی مجھے ساتھ لے جانے کی؟ اس نے وارڈن کا حوالہ دیا تھا، جہاں نے کندھے اچکا کر سر کو اس بات میں جنبش دی۔ ان سے چاچو بات کر چکے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں؟ پرنیا محض مروتاً مسکرائی تھی، پھر وہاں سے پلٹ کر باہر نکلی تو اس کا دل ہی نہیں، اٹھتے قدم بھی بوجھل ہو رہے تھے۔ اگر دانیال والا معاملہ بیچ میں نہ آ چکا ہوتا تو شاید نہیں، یقیناً وہ یہ مفاہمت ہرگز نہ کرتی، مگر اب ان حالات میں اسے ان لوگوں کا سہارا لینا پڑ رہا تھا تو اس کی مجبوری تھی۔ زندگی میں ہر جگہ ہر مقام پہ صرف انا کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس نے سرد آ بھری تھی اور بے دلی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اب مجھے سمجھ آئی تم بیچارے دانیال کو گھاس کیوں نہیں ڈال رہی تھی۔ یار اتنا ڈیشنگ بندہ، اوف ریلی میں تو اسے دیکھتی رہ گئی، اوپر سے نام بھی کیا شاندار ہے۔ بکو مت، یہ بھائی ہوتے ہیں میرے۔ خبردار جو ایسا کچھ سوچا بھی تو اپنی منگنی کی تقریب میں بلانے آیا مجھے۔ پرنیا نے اسے گھور کر سب سے اہم اطلاع پہنچائی تو ثنا کا منہ لٹک گیا تھا۔ یار تو گھڑی کو خوش تو ہو لینے دیتی، بندہ جتنا بھی باکمال ہے نا، تیرے ساتھ بہت سوٹ کرتا۔ چل تو نے بھائی کہہ دیا تو میرا ٹانکا فٹ کرانے کی کوشش کرتی، مگر نہیں، تمہیں اتنی فکر ہوتی تو 1 سال پہلے نہ پھوٹی ہوتی منہ سے۔ پرنیا نے اس کی باتوں پہ دھیان نہیں لگایا تھا اور اپنا ایک اد جوڑا بیگ میں رکھ کر ثنا کو خداحافظ کہتی جہاں کے پاس آئی تو وہ جیسے اس کا منتظر تھا۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے جہاں پائی کہ زینب آپ سے منسوب ہو رہی ہے۔ مما نے بتایا تھا مجھے کہ بچپن سے آپ کی ان سے بہت دوستی رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی کمال تھی۔ ایسے پیر بہت خوشگوار اور کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ اس نے اپنی وہ ناراضگی یقیناً ختم کر دی تھی جب ہی گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھتی وہ کس قدر خوش دلی سے بولی تھی۔ جہاں کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرا کر معدوم ہو گیا تھا، اس نے خود کو سنبھالنے کی صحیح کی تھی اور اپنے ہونٹ کا زینی کنارہ بے دردی سے دانتوں سے دبایا تھا اور خود پر جبر کر کے آہستگی سے بولا تھا۔ زینب کی انگیجمنٹ تیمور خان سے ہو رہی ہے پرنیا۔ چچی جان نے جو کچھ آپ سے کہا تھا وہ کسی شاید غلط فہمی کا نتیجہ تھا، اینڈ دیٹس آل۔ جہاں بظاہر جتنا نارمل نظر آ رہا تھا اندر سے اسی قدر مضطرب تھا، اور پرنیا تو جیسے اس انکشاف کی زد پہ متحیر ششت اور بھونچکی رہ گئی تھی۔ پرنیا اس چوک سے نکلی تو سوالیہ نگاہیں جہاں کے چہرے پہ آن رکی تھیں، جو خود کو کسی حد تک سنبھال چکا تھا مگر بھنچے ہوئے ہونٹ اس کے ضبط کے گواہ تھے۔ وہ خاموش بیٹھی رہ گئی۔ کچھ تو تھا کہ جو اس نے محسوس کیا تھا، وہ خود کو کسی سوال کرنے سے باز رکھا۔ دونوں کے درمیان گھمبیر اور بوجھل سناٹا چھایا رہا۔ گاڑی پر رونق سڑک جلتے بجھتے سائن بورڈز اور بلند و بالا عمارتوں کو پیچھے چھوڑتی سڑک سے اپنی منزل کی جانب بڑھتی رہی، یہاں تک کہ وائٹ عمارت کے سیاہ گیٹ کے سامنے آن رکی، جس کی پیشانی پہ شاہ ہاؤس کے حروف رات کے اندھیرے میں بھی جگمگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اور جس پل ان کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی، اسی لمحے ایک اور گاڑی بھی پورچ میں داخل ہوئی تھی اور ایک جھٹکے سے رک گئی۔
پرنیا جو کچھ مضطرب اور گریزاں سی بیٹھی تھی اس سمت متوجہ ہوئی تھی۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تھا اور ایک نازک اندام بے حد دلکش سی لڑکی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ مان اس کی نگار پجاروں سے نکل کر پچھلا دروازہ ان لاک کرتے جہاں پر پڑی تھی اور اس کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھیں۔ جے آپ، وہ خوشی اور انصباط سے چیخی تھی اور لپک کر اس کی جانب آ گئی جہاں بھی متوجہ ہوا تھا، مگر جہاں کا انداز نارمل تھا۔ کب آئے آپ؟ پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ آپ کا ویٹ تھا۔ اوکے، تم اب آئی ہو پارلر سے اتنے گھنٹے لگا کر۔ جہاں نے پچھلا دروازہ کھول دیا تھا، پھر پرنیا کی سمت متوجہ ہوا۔ آئیے پلیز۔ اس کا لہجہ و انداز بے حد مؤدب تھا۔ پرنیا نے گہرا سانس بھرا اور جھجکے ہوئے اتری تھی۔ اس کی نگاہ پھر اس لڑکی کی سمت اٹھی تھی جو حیران و پریشان سی، گویا آنکھیں پھاڑے غیر یقینی سے اسے گھور رہی تھی۔ پھر اس نے اس حیرت پہ قابو پائے بغیر جہاں کو ٹہوکا دیکھ کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ جے، کون ہے یہ لڑکی؟ اس کا انداز کڑا تھا، بے حد ناپسندیدگی لیے ہوئے۔ پرنیا فطری طور پہ کنفیوز ہوئی۔ زینب، یہ پرنیا بھابی ہیں، میں نے ہاسٹل سے لے کر آیا ہوں۔ جہاں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں رسانیت آمیز نرمی تھی۔ زینب نے ٹھٹک کر پہلے جہاں کو پھر پرنیا کو دیکھا تھا اور کچھ لمحوں کو حیرت کی زیادتی سے اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ جدید تراش خراش کا آتشی گلابی سوٹ، ہم رنگ بے حد اسٹائلش دوپٹہ سلیقے سے اوڑے، میک اپ سے مبرہ سحر انگیز چونکا دینے کی حد تک دلکش نقوش کی مالک پرنیا کا حسین چہرہ اتنی جاذبیت، اس قدر اٹریکشن لیے ہوئے تھا کہ زینب بس پلکیں جھپکے بنا اسے دیکھتی چلی گئی تھی۔ مما وغیرہ کی تعریفوں پہ کان نہ دھرا تھا۔ پرنیا واقعی اتنی منمونی شخصیت اور وقار اپنے اندر رکھتی تھی کہ پہلی نگاہ ہی میں ہی دل میں اتر جانے کی صلاحیت سے مالا مال تھی۔ اوفو زینب، کیا ہو گیا تمہیں؟ بجائے سلام دعا کے تم انہیں گھورے جا رہی ہو۔ جہاں نے پرنیا کو پزل ہوتے دیکھا تو زینب کو ڈانٹا جو واقعی اس پل احمق و اعظم لگ رہی تھی۔ جہاں کی بات پہ سنبھل کر کسیانی ہنسی تھی اور جھیم کر پرنیا کا ہاتھ مسافے کے انداز میں تھام کر جوش سے دبایا۔ نائس ٹو میٹ یو بھابی صاحبہ، اور اسے محض رسمی جملہ نہ سمجھیے گا۔ ریلی جے کے بعد سب سے پہلے آپ سے ملنے اور دیکھنے کا شرف حاصل کر کے میں صحیح معنوں میں خود پہ فخر کر سکتی ہوں۔ اس نے بے ساختہ اسے گلے لگایا تھا، پھر اس بے تکلفی سے اس کا گال چوما۔ پرنیا خجالت، خفت اور شرم سے بالکل سرخ پڑ گئی۔ زینب کے والہانہ انداز نے اس کے چکے چھڑا کے رکھ دیے تھے۔ اس نے سٹ پٹا کر جہاں کو دیکھا اور زیر لب مسکان کے ساتھ بے بسی سے کندھے چٹک کر رہ گیا تھا۔ اس پل مما اور مما جان کی معیت میں ایک بڑا سا قافلہ اندرونی حصے سے لان کی جانب اور پھر پورچ میں آ گیا۔ پھر تو گویا پرنیا کوئی سیاسی لیڈر تھی جس نے کئی مصافحے اور معائقے تن تنہا بھگتائے تھے۔ سب کے محبت اور جوش و خروش دیکھنے لائق تھا۔ اسے باقاعدہ تیل کی دھار گرا کر گھر کی دہلیز پار کرائی گئی تھی۔ اس قدر والہانہ گرم جوش استقبال نے جانے کس کس سوچ اور خیال کے ساتھ پرنیا کی آنکھیں نم کر ڈالی تھیں۔ اسما بھابی نے منٹوں میں چائے پہ ڈھیروں اہتمام کر لیے اور چائے کے دوران اسے اتنے بڑے شرارتی ٹولے سے اس کا تعارف ہوا تھا۔ کروانے والا زیاد تھا اور اس کا اتنا انداز مزاحیہ تھا کہ پرنیا کی بار بار ہنسی چھوٹتی رہی تھی۔ اس کے بعد زینب سب کو پرنیا کے حوالے کر کے اپنی فیلنگ بتانے لگی جو کچھ دیر پہلے پرنیا کو دیکھ کر اس پر وارد ہوئی تھی۔ امیزنگ، اگر زینب صاحبہ کا یہ حال ہوا ہے تو لالے کی بھی خیر نہیں۔ واضح ہے دونوں کی پسند ہی نہیں، مزاج اور سوچیں بھی یکساں ہیں۔ سو بی کیئرفل بھابی جی۔ زیاد نے بے حد شوخی سے پرنیا کو چھیڑا۔ پرنیا کے چہرے کی رنگت ایک دم سے پھیکی پڑ گئی تھی، جسے مما نے محسوس کرتی زیاد کو تعجبی نظروں سے دیکھ کر اس کو کیئرفل رہنے کا سگنل دیا تو وہ منہ بسور کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جب پپا جہاں کے ساتھ وہاں آئے تھے، پرنیا انہیں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کی پیشانی چومی تھی اور خیریت دریافت کرنے لگے۔ سرکش، بے باک بیٹی کی سعادت مند اور باحیا بیوی، جوڑ تو خاصے بے ڈھنگا نہیں ہے۔ زیاد نے اس منظر کو دیکھا تھا اور نزدیک بیٹھی معمول سے کچھ زیادہ خاموش نظر آتی نوریا کی سمت جھک کر سرگوشی کی۔ وہ چونکی تھی اور زخمی انداز میں مسکرانے کے بعد سر کو نفی میں پرزور انداز میں جنبش تھی۔ نہیں، یہ پرفیکٹ کپل ہوگا۔ پرنیا ہی ہر لحاظ سے ماس کے قابل ہے، اسٹائلش، شاندار اور بے حد پریٹی۔ میں شکر ادا کر رہا ہوں اللہ کا کہ پرنیا بھابی کا تعلق صنف مخالف سے نہیں ہے، ورنہ میرا ان سے لازمی پنگا ہو جاتا۔ جواباً وہ شوخی سے آنکھیں نچا کر بولا تو نوریا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ کیوں پنگا لیتے ان سے؟ تم اس بری طرح سے ان پہ فریفتہ جو ہو گئی تھیں۔ بات چونکا دینے والی تھی، بے حد خاصیت یہ، مگر نوریا کا دھیان ہی تو پٹ گیا تھا۔ دل میں جیسے کوئی پھانس آن چبھی تھی۔ ان پہ کہاں فریفتہ ہوئی ہوں؟ فریفتہ کر دینے والا تو ان کا نصیب ہے۔ اس کے ہونکتے لہجے میں نارسائی کی سلگن تھی، مگر زیاد کہاں سمجھتا تھا، کاندھے اچکا کر بولا تھا۔ اب ایسے بھی شہزادے گلفام نہیں ہے لالے۔ آپ کی رائے پہ کان کون دھرتا ہے؟ سب جانتے ہیں آپ شروع سے ان کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے جیلس ہیں۔ نوریا جو خود کو سنبھالنا چاہ رہی تھی اسے چھیڑ کر بولی تو زیاد نے سر داب بھر لی تھی۔ یہ تم لالے کا نام کیوں لیتی ہو؟ ہماری طرح لالا کیوں نہیں کہتی؟ زیاد کے سوال پہ نوریا کے چہرے پہ ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے ہونٹ بھینچے اور نگاہ کا زاویہ بدل کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ زیاد جواب کا منتظر تھا۔
بولتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ خاص نہیں، شروع سے عادت نہیں ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر جا رہی تھی جب زینب کی نگاہ اس پر پڑی۔ اس پل بھی وہ پرنیا کے ساتھ جڑی بیٹھی تھی اور اسی سے باتوں میں محو تھی، لمحہ بھر کو متوجہ ہوئی تھی، پھر پرنیا سے کوئی بات کرنے لگی۔ اور جب وہ لوگ کھانا کھانے مصروف تھے، جہاں کی کسی بات پہ زیاد نے اختلافی نقطہ اٹھایا تھا اور بلا وجہ بات کو طول دے کر تلخ ہوتا چلا گیا، پپا نے اسے بلا دریغ ڈانٹ دیا تھا، جس کے نتیجے میں زیاد ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھانا ادھورا چھوڑ گیا۔ سب سے زیادہ متاثر پرنیا ہوئی تھی، کسی حد تک ہراساں متوش۔ پپا نے اس کے سر پہ دست شفقت رکھا تھا۔ ریلیکس بیٹا، ٹیک اٹ ایزی۔ پرنیا کو تسلی دینے کے بعد پپا نے باقی سب کو کھانے کا اشارہ کیا تھا۔ نوریہ بے حد ڈسٹرب ہو چکی تھی، صورتحال کی گمبھیرتا کو وہ اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی۔ باقی سب کی طرح اسے بھی زیاد کو جہاں کو خواہ مخواہ ڈی گریڈ کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ سب سے پہلے جہاں ہی کھانے کی ٹیبل سے اٹھا تھا، پھر پپا اور ان کے اٹھنے والی نوریہ تھی۔ برآمدے میں آ کر وہ کچھ دیر مزمل سی کھڑی رہی۔ انرجی سیور لیمپ کے گرد پرانوں کا ہجوم تھا، کتنے جل کر گر چکے تھے۔ بلورین کانچ سے ٹکراتے پروانوں کی حسین وجود کی ہلکی کھنک سے فضا بوجھل تھی۔ اس نے گہرا سانس کھینچا، پھر گویا زیاد سے بات کرنے کا فیصلہ کرتی کچن میں آ گئی۔ ٹرے میں کھانا نکالا تھا اور اٹھائے ہوئے زیاد کے کمرے کی جانب آئی تو وہ اسے ٹیرس پہ ٹہلتا ہوا مل گیا۔ کھانا کھا لیں زیاد بھائی، اس نے جتنے لسان سے کہا تھا۔ زیاد نے اس قدر تلخی سے اسے گھورا۔ مجھے نہیں کھانا، تم کیوں آئی ہو اس ہمدردی کے ساتھ؟ وہ چیخ پڑا۔ کس کی ہمدردی؟ نوریہ نے استعجابی نظریں اس کے چہرے پہ جما کر اسے گھورا۔ زیاد حیران ہوا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کی ہمدردی میں آئی ہوں۔ مجھے یہ خوش فہمی لاحق نہیں ہے۔ اس کا موڈ بگڑا تھا جبھی پھنکارا۔ میں اس قابل ہوں کہ اہم مانا جاؤں؟ یہ سب تو جہاں صاحب کے حسین و جمیل چہرے کے لیے مختص ہے نا؟ وہ بے حد تلخ ہو چکا تھا اور اس کے لہجے میں اتنی تپش تھی کہ نوریہ نے خود کو جھلستا محسوس کیا۔ زیاد بھائی، بسا اوقات حقیقت اپنی تمام تر بے رحمی اور بدصورتی سمیت دانستہ دفنانا پڑتی ہے، تاکہ اس کی کڑواہٹ اور تلخی سے سارا ماحول نہ خراب ہو۔ میری آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ جہاں بھائی کے ساتھ الجھنا چھوڑ دیں۔ اور تمہارا خیال ہے کہ میں تمہاری یہ بات مان لوں گا؟ پپا نے سب کے سامنے مجھے ڈانٹا، ایون پرنیا بھابھی کا بھی خیال نہیں کیا۔ کیا عزت رہی ہے ان کے سامنے میری؟ وہ تڑک کر بولا تھا۔ نوریہ نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا اور گہرا سانس بھر کر بولی، اس لیے کہ ماموں آپ کی طرح سے حقیقت سے آنکھیں نہیں چرائی ہوئی ہے۔ حقیقت؟ حقیقت کیا ہے آخر حقیقت؟ جس سے ساری دنیا گاہ ماں سوائے میرے؟ وہ پھر چیخا۔ اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ نوریہ نے اس مرتبہ دانستہ تجاہل برتا تھا۔ زیاد جو سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھر جانے پہ مشتعل ہو کر رہ گیا۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ مجھے، کیوں کیا جہاں نے ایسا؟ میں نے کہا نا، کچھ حقیقتیں ہرگز بھی قابل اعتراف نہیں ہوتی، ان کا عیاں نہ ہونا ہی۔ تم اپنا یہ گمبھیر فلسفہ اپنے پاس رکھو، سمجھی؟ مجھے اصل بات بتاؤ۔ اس نے نوریہ کا بازو اس وسیلے انداز میں پکڑ کر زور سے جھٹک دیا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گئی۔ چھوڑے مجھے زیاد بھائی، وہ تکلیف کے احساس سے نم آنکھیں سمیت کرائی۔ میں نے کہا نا، مجھے میری بات کا جواب دو۔ زیاد معاذ نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے پھنکار کر کہا تھا۔ نوریہ اب کہ کچھ خائف ہوئی تھی، بہرحال وہ زینب کا راز تشت ازبام بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا ہاتھ درد کرنے لگا ہے بھائی، پلیز چھوڑ دے مجھے۔ اب کہ وہ سسک اٹھی تھی، مگر لفظ بھائی نے گویا زیاد کے تیش کو کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ کتنی مرتبہ کہوں مجھے بھائی بھائی نہ کہا کرو؟ اس نے آنکھیں نکال کر غصولے پن سے کہا۔ نوریہ شاکڈ ہو کر رہ گئی۔ اس سے قبل کے کچھ کہنے کی پوزیشن میں آتی، ماما اپنے دھیان میں اندر داخل ہوئی تھیں۔ ان دونوں کو ایک ساتھ اس طرح دیکھ کر حیرت کی زیادتی سے وہیں دروازے میں تھم کر رہ گئی۔ کیا ہو رہا تھا یہ؟ وہ کہ زیاد نوریہ کو چھوڑ کر فاصلے پہ ہو گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے خاصی ناگواری اور خفگی سمیت بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ بے ساختہ خفت زدہ انداز میں نظریں چرا گیا۔ کیا پوچھ رہی ہوں زیاد؟ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ کڑے انداز میں استفسار کیا تو زیاد منمنا کر بولا تھا، یہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ کون سی بات؟ بھائی نہ کہنے والی؟ مما نے اپنے ساتھ لگی کھڑی نوریہ کے آنسو نرمی و محبت سے پونچھ کر بیٹے کو ملامت کی۔ زیاد کی خجالت کا کوئی انت نہیں رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ بھی مجھے ہی ڈانٹیں۔ وہ جھنجھلا کر انہیں پہ الٹ پڑا۔ جب تم غلط ہو تو تمہیں ہی ڈانٹنا پڑے گی نا؟ ہاں، جہاں صاحب تو حج کر کے لوٹے ہیں نا، تمام گناہوں سے مبرا۔ وہ حلق تک کڑواہٹ بھر کر بولا۔ مما نے اسے دیکھا تھا، پھر خفگی کے اظہار کو رخ پھیر لیا۔ یہ کیا بات ہوئی ہے بھلا مما؟ میں احمق نظر آتا ہوں شکل سے آپ کو؟ مجھے کوئی کچھ کیوں نہیں بتاتا؟ اس لیے مائسن کی بتانے کو قابل فخر ایسا کچھ نہیں ہے، اور آپ ٹھہرے بلا کے جذباتی۔ کیا مطلب؟ جہاں بھائی نے باہر شادی وادی تو نہیں کر رکھی؟ کاش ایسا ہی ہوتا، سر تو اس بچے کے سامنے نہ جھکتے۔ مما کی آنکھیں ہی نہیں، گلا بھی بھرا گیا۔ زیاد نے الجھ کر انہیں دیکھا تھا۔ میں سمجھا نہیں مما۔ یہ منگنی زینب کی ایما پہ ہو رہی ہے، بس سن لیا؟ اب بھی اکڑو جہاں کے سامنے جا کر۔ ارے وہ بچہ اپنی شرافت کی وجہ سے خاموش ہے، اور آج کے دور میں کسی شرافت کو اس کی کمزوری سمجھا جاتا ہے۔
انہوں نے دکھ بھری افسردگی سے کہا اور بھیگی آنکھیں پوجتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ زیاد ساکن کھڑا رہ گیا۔ اچھا جی، تو قسط نمبر 8 کو بھی یہاں پہ روک دیتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔